آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ بھارت نے 7 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ افراد کے کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگا کر ایک اہم سنگ میل قائم کیا ہے۔ کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح 93.36% ہو گئی ہے۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں سے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ان ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقے میں جہاں اسمبلی چناؤ ہونے ہیں، انتخابی مہم اپنے عروج پر ہے۔ ماحولیات کے وزیر پرکاش جاوڑیکر نے کہا ہے کہ بھارت نے کاربن کے اخراج میں لگ بھگ 26% کی کمی کی ہے اور وہ اسے 2031 تک 35% کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ بھارت کا سب سے بڑا شمسی پاور پلانٹ تلنگانہ میں راماگنڈم کے آبی ذخیرے میں قائم کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک میں کووڈ کے معاملات پھر سے بڑھنے لگے ہیں، لہذا عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط کریں اور 45 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پس و پیش کے بغیر ٹیکہ لگوائیں، محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک میں اب تک 7 کروڑ 30 لاکھ 54 ہزار سے زیادہ افراد کے کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 30,93,000 سے زیادہ افراد کے ٹیکے لگائے گئے۔ اسی مدت کے دوران 44,000 سے زیادہ مریض روبہ صحت ہوئے۔ اس طرح کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح 93.36% ہو گئی۔ وزارت کے مطابق 1 کروڑ 15 لاکھ مریض پہلے ہی اس بیماری سے روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر سے 89,000 سے زیادہ کووڈ-19 کے نئے معاملات کا پتہ چلا ہے۔ مرکز نے ان ریاستوں سے جہاں کووڈ-19 کے یومیہ واقعات بڑھ رہے ہیں کہا ہے کہ معیاری طریقہ کار اور ضابطوں پر عمل کر کے اموات اور اس مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ مہاراشٹر، پنجاب، کرناٹک، دلی، ہریانہ، چھتیس گڑھ اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سمیت 11 ریاستوں کو گہری تشویش والے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ کابینہ سیکریٹری راجیو گابا نے تمام ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے چیف سیکریٹریوں، صحت کے سیکریٹریوں اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل صاحبان کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں حالات کا جائزہ لیا۔ ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ جانچ کے کام میں تیزی لائیں اور بیماری کی شرح کو 5% یا اس سے کم رہنے کو یقینی بنائیں۔ چناؤ والی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں انتخابی مہم زور پکڑتی جا رہی ہے۔ مغربی بنگال میں چناؤ مہم اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ بی جے پی کے اعلیٰ رہنما اور وزیر اعظم مودی اور ترنمول کانگریس کی رہنما اور وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی آج 2 اضلاع میں ریلیوں سے خطاب کریں گی۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے بعد مختصر عرصے میں وزیر اعظم مودی پھر ریاست کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ تیسرے پہر ہبلی اور جنوبی 24 پرگنہ میں ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ حکمراں ترنمول کانگریس کی رہنما جنوبی 24 پرگنہ اور ہبلی میں ریلیوں سے خطاب کریں گی اور ہاوڑہ میں ایک روڈ شو میں حصہ لیں گی۔ کانگریس کے رہنما ادھیر رنجن چودھری بشیر ہاٹ میں ایک جلسے سے خطاب کریں گے اور شمالی 24 پرگنہ میں پانی ہاٹی میں ایک روڈ شو میں حصہ لیں گے۔ وزیر اعظم مودی آسام میں تمل پور میں ایک چناؤ جلسے سے خطاب کریں گے۔ کانگریس کے رہنما اور چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل بارپیٹا اور بونگئی گاؤں میں جلسوں سے خطاب کریں گے۔ کیرالہ اور تمل ناڈو میں بھی انتخابی مہم اپنے عروج پر ہے کیونکہ ان دونوں ریاستوں میں اس مہینے کی 6 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ کیرالہ میں پورے شد و مت کے ساتھ چناؤ مہم جاری ہے۔ ہمارے ترواننتپورم کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ این ڈی اے کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے
آج مرکزی وزراء امت شاہ، محترمہ نرملا سیتارمن، اسمرتی ایرانی اور پرہلاد جوشی آج کیرالہ پہنچ رہے ہیں۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی بھی UDF کی چناؤ مہم میں حصہ لیں گے۔ تمل ناڈو کے تمام 234 حلقوں میں انتخابی مہم کل شام 7 بجے ختم ہو جائے گی۔ وہاں اس مہینے کی 6 تاریخ کو ریاستی اسمبلی کی پولنگ کے ساتھ ساتھ کنیا کماری لوک سبھا سیٹ کے ضمنی چناؤ کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ یہ سیٹ کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ وسنت کمار کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی ہے۔ ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ BJP کے اعلیٰ رہنما اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ چنئی اور ترونیویلی میں روڈ شو میں حصہ لیں گے۔ چناؤ کمیشن نے آسام میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ایک تنازع کی وجہ سے 2 سیکورٹی اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ ان دونوں کے خلاف یہ کارروائی اس لیے کی گئی ہے کہ انہوں نے راستے میں پھنس جانے والے پولنگ عملے کو وہیں چھوڑ دیا تھا اور ان کی مقررہ منزل تک محفوظ طریقے پر انہیں پہنچانے کو یقینی نہیں بنایا تھا۔ کمیشن نے خصوصی مشاہد کی رپورٹ کی بنیاد پر یہ کارروائی کی ہے۔ انتخابی کمیشن پریزائڈنگ افسر سمیت انتخابی عملے کے 4 اہلکاروں کو پہلے ہی معطل کر چکا ہے۔ کریم گنج ضلع کے رتباری اسمبلی حلقے کے پولنگ اسٹیشن نمبر 149 میں دوبارہ پولنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ کمیشن نے BJP کے اعلیٰ رہنما اور آسام کے وزیر ہمانتا بسوا سرما کو مثالی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی بنا پر 48 گھنٹے کے لیے چناؤ مہم میں حصہ لینے اور میڈیا سے گفتگو کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کمیشن نے بوڈولینڈ پیپلز پارٹی کے سربراہ ہینگ رام موہلیری کو جناب بسوا کی طرف سے دھمکی دینے کی مذمت کی ہے۔ کانگریس نے اس سلسلے میں کمیشن سے شکایت کی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ماحولیات کے مرکزی وزیر پرکاش جاوڑیکر نے کہا ہے کہ بھارت نے کاربن کے اخراج میں تقریباً 26% کی کمی کی ہے اور وہ 2031 تک اسے 35% کر دینے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے یہ بات ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شری رام کالج کامرس بزنس کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار 40 سے 60 واٹ تک کے تمام عام بلب کو اگلے کچھ برسوں میں LED بلب میں تبدیل کر دے گی۔ اس اقدام سے نہ صرف کاربن میں کمی آئے گی بلکہ توانائی کی بھی بچت ہوگی۔ بھارت کا سب سے بڑا شمسی پلانٹ تلنگانہ کے شہر رامگنڈم میں آبی ذخیرے میں قائم کیا جائے گا۔ اس کی صلاحیت 100 میگا واٹ ہوگی۔ امید ہے یہ پروجیکٹ مئی میں شروع ہوگا۔ یہ شمسی پروجیکٹ قومی حرارتی بجلی کارپوریشن NTPC نے شروع کیا ہے اور اس پر تقریباً 423 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ مرکزی وزارت داخلہ نے پنجاب سرکار کو خبردار کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ سرحدی اضلاع میں کسانوں کی طرف سے جبریہ مزدوری کرانے کے غیر قانونی اور غیر انسانی طریقے سے نمٹنے کے لیے مناسب کارروائی کی جائے۔ اس سلسلے میں BSF نے مرکزی وزارت داخلہ کو بتایا تھا کہ بہار اور اتر پردیش کے ذہنی طور پر معذور افراد سے ریاست کے سرحدی اضلاع میں کسان جبریہ مزدوری کے طور پر کام کراتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے ریاستی سرکار سے کہا ہے کہ مناسب کارروائی کر کے ترجیحی بنیاد پر اسے مطلع کیا جائے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے 7 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ افراد کے کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگا کر ایک اہم سنگ میل قائم کیا ہے۔ کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح 93.36% ہو گئی ہے۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں سے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ان ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقے میں جہاں اسمبلی چناؤ ہونے ہیں، انتخابی مہم اپنے عروج پر ہے۔ ماحولیات کے وزیر پرکاش جاوڑیکر نے کہا ہے کہ بھارت نے کاربن کے اخراج میں لگ بھگ 26% کی کمی کی ہے اور وہ اسے 2031 تک 35% کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔